یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اب یہ آیات جو ہیں یہ یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے جو غزوہ تبوک کے بعد، کیونکہ تبوک کا معرکہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عرب میں اور عرب کے قرب و جوار میں اسلام جو ہے وہ غالب ہو چکا ہے۔ بس ایک آخری معاملہ تھا جو قیصر کے ساتھ تھا، روم کے ساتھ تھا، لیکن تبوک کے موقع پر وہ بھی بھاگ گئے ہیں، مسلمانوں کی قوت دے کر وہ بھاگ گئے ہیں۔ اب جو اندرونی خطرات تھے منافقین کے، اب معاملہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ ان کا قلع قمع کیا جائے، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ بیرونی خطرات بھی تھے، اندرونی خطرات بھی تھے۔ اگر ان سے نپٹتے تو اندرونی خلفشار پیدا ہوتا اور پھر بیرونی قوتیں جو ہیں وہ امڑ آتی۔ اب بیرونی قوتیں تقریباً دب چکی تھیں، اب ضروری تھا کہ اندر جو ہے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو کچلا جائے، اس لیے اب یہ آیات نازل ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے۔ پہلے تو یہ تھا کہ اگر منافقین کے خلاف کوئی اقدام کرتے تو اندرونی خلفشار پیدا ہوتا، اب کہا کہ یہ معاملہ نہیں ہے، اب ان کو کچل دیجئے، جہاد کیجئے ان کے خلاف۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجئے، سخت ہو جائیے ان کے اوپر۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ما قالوا، کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ اب وہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بیان نہیں کی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ باتیں کہی تھی، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مومنین کے خلاف یہ سازشیں کرتے تھے، تو یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی تھیں۔ اب یہ باتیں جو کھل چکی تھیں، تو اب یہ قسمیں کھاتے کہ نہیں، ہم نے یہ باتیں نہیں کہی۔ یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو آپ علیہ السلام کے خلاف ہو یا اسلام کے خلاف ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور تحقیق کہ انہوں نے کفریہ کلمات بکے ہیں، کلمۃ الکفر انہوں نے بکا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام کے بعد یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کا انکار کیا ہے، یہ منافق ہیں، یہ منافقانہ چالیں چلتے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور یہ جو یہ نہیں پاتے یہ وہ باتیں کرتے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو، اللہ اور اس کا رسول ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ فَإِن يَتُوبُوا، پس اگر یہ پلٹ آئیں، توبہ کریں، يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عذاب دے گا، عذابًا علیما، دردناک عذاب، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں، مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کا زمین پر نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، نہ ہی کوئی دوست ہوگا، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، لَإِنْ أَعْطَانَا مِنْ فَضْلِهِ،
کہ اگر ہمیں اگر اس کے فضل سے اس کو دے دیا جائے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دے دے، لَنَصَدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے دے دے تو ہم اس میں سے صدقہ کریں گے. ایسے ہی ہے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اللہ اگر ہمیں دے گا تو ہم بھی جو ہے وہ صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. لیکن فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پس جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا دیا تو کیا کیا انہوں نے؟ بخیلو، یہ بخیل ہو گئے، انہوں نے بخل کیا بھی اس مال سے. وَتَوَلَّوْا، اور یہ پھر گئے، اپنی باتوں سے پھر گئے. پہلے تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر اللہ ہمیں دے گا تو ہم بھی جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا تو بخیلو بھی، تو کیا کیا انہوں نے؟ بخیل ہو گئے، کنجوسی کی. وَتَوَلَّوْا، اور یہ پھر گئے. وَمُعْرِضُونَ، اور یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، یہ ہیں ہی پھرنے والے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، بس ان کا انجام جو ہے، انجام کار کے حساب سے وہ نفاق ہی ہے. فی قلوبہم، انجام کار سے ان کے دلوں میں نفاق ہی ہے. الی یوم یلقونہ، اس دن کے جب یہ پلٹائے جائیں گے. بما اخلف اللہ، بسبب اس کے جو انہوں نے خلاف کیا اللہ تعالیٰ کے، ما وعدوہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کرنے کے، ان کو کیا ہوگا؟ ان کے دل جو ہے وہ نفاق کی طرف ہی اس دن پلٹائے جائیں گے. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بسبب اس کے جو یہ جھٹلاتے ہیں، اس کے سبب یہ ان کو قیامت کے دن ان کا جو انجام وہی ہوگا. الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے؟ ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، سرہم، ان کے اسرار کو، ان کی خفیہ باتوں کو، ان کے پوشیدہ باتوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو. یہ جو آپس میں راتوں میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر یہ جو مجلسیں کرتے ہیں، اس کو نجوا کہتے ہیں. جو راتوں کو یا چپ کے جو ان کی مجالس ہوتی ہیں، خفیہ مجالس، ان کو نجوا کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسرار کو، ان کی خفیہ باتوں کو، اور ان کے جو سرگوشیاں ہیں، ان کی جو مجلسیں ہیں، ان کو جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یلمزون، یہ الزام لگاتے ہیں، المطوعین، ان لوگوں پر جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ دین کا کام کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. من المؤمنین، مومنین میں سے، فی الصدقات، صدقات میں. والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، لا یجدون، یہ نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف مین میخ نکالتے ہیں. فیسخرون منہم، اور ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جب تبوک کا موقع آیا تو بعض صحابہ کرام بیچارے بالکل کمزور تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ مزدوری محنت کر کے لاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کہ یا رسول اللہ یہ میری آج کی محنت ہے. تو یہ کہتے لو، یہ بڑا انہوں نے جناب یہ مکھی کی ٹانگ لے آئے. اور اگر کوئی زیادہ لے آئے، زیادہ خرچ کرے، کہ لو یہ بڑے فن خان بنتے ہیں، یہ سارا کچھ لا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ جتلانا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی حرکتیں تھیں کہ کوئی بڑھ چڑھ کر اگر کام کرتا، اب وہ غریب ہے اور اس نے دے دیا تو کہنا یہ خود تو کھانے کو کچھ ہے نہیں اور لے آئے یہاں. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو مال سے نوازا، اگر اس نے زیادہ دے دیا تو اس کا بھی یہ مذاق اڑاتے تھے. سخر اللہ منہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ ان مومنین کا مذاق کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مذاق کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے المناک دردناک عذاب ہے. استغفر لہم، اے نبی اگر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں. اب اس دوران یہ ہوا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مر گیا. اب ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ، وہ مومن تھے، تو انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا دے دیجئے، اس سے میں اپنے ابا کا کفن بنا لوں اور
آپ اس کی جنازہ بھی پڑھا لیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کیجیے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مجھ پر کوئی نہیں آتا میں باز نہیں آؤں گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنازہ تو پڑھا لی اس کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو یہاں بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اگر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول لیے۔ یہ جو ہمارے یہاں صوفیوں کا کہ جی وہ تو مچل جائیں گے اور جب تک ان کا ایک ایک مرید جنت میں نہیں جائے گا وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ مالک فرماتا ہے استغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، مغفرت کی دعا چاہیں، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ ہرگز بھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو نبی کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے، نہیں قبول کریں گے اگر نبی بھی 70 مرتبہ کسی کے لیے دعا کرے۔ تم کیا کس کھیت کی مولی ہو کہ جناب ہمارا ایک ایک مرید جب تک جنت میں نہیں جائے گا وہ مچل جائیں گے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کسی کی نہیں چلے گی۔ ذالک اس لیے بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں